حضرت محترم محرم الحرام میں عاشور کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں اکثر سوال کیا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ بہت ہی فضیلت رکھتا ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ اسلام سے قبل اہل مکہ اور یہودی لوگ بھی رکھا کرتے تھے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قریش زمانہ جاہلیت میں یوم عاشور کا روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے تو رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، تب یوم عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا گیا۔ جس کا جی چاہے وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔ یہی لوگ یوم عاشورہ کو اپنے لیے یوم نجات کے طور پر مناتے تھے، جو یہودی تھے، کیونکہ اس دن ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی۔ صاحب تفسیر ابن کثیر بھی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ والی آیت کی تفسیر میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم اس دن کا روزہ کس خصوصیت کی بنا پر رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا تھا، لہٰذا ہم بھی اس روز روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ کلیم اللہ پر حق رکھتے ہیں اور ان کے زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ عاشورہ کے دن انبیاء کرام روزہ رکھا کرتے تھے، چنانچہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ اس کا روزہ انبیاء کرام رکھتے ہیں۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام معمول میں شامل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ خاص اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اس دن یعنی یوم عاشور کے روزے پر بزرگی دیتے ہوئے رکھنے کی جستجو کرتے نہیں دیکھا اور اس ماہ پر فضیلت دیتے نہیں دیکھا، یعنی رمضان شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشور کا روزہ بہت ہی پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 معمولات کا ذکر ہے کہ آپ انہیں کبھی ترک نہ فرماتے۔ یہ 4 معمولات میں ایک یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا بھی شامل ہے۔ بے شک 9 محرم الحرام شریف کو روزہ رکھنا بھی بہت زیادہ عظمت اور فضیلت رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا بھی ارادہ فرمایا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو وہ دن ہے جس دن کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا روزہ ضرور رکھوں گا۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے نزدیک بھی جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے تو 10 محرم کا روزہ واجب تھا، یوم عاشور کا روزہ واجب تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو پھر یہ روزہ مستحب رہ گیا، اب جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ ایک روزہ رکھنا مکروہ ہے کیونکہ اس سے یہود کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ 9، 10، 11 محرم کا روزہ افضل ہے۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں یعنی مستحب ہے کہ عاشوراء سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھے، بس اگر ایک عاشوراء کا روزہ رکھا تو یہود سے مشابہت کی وجہ سے وہ مکروہ ہوگا۔